اے اللہ میرے بدن میں عافیت رکھ، یعنی عافیت میں رکھ مجھے میرے بدنون کے اعتبار سے، یعنی میرے جسم کو عافیت میں رکھ۔ اے اللہ میرے کانوں کو عافیت میں رکھ، میرے کانوں کو عافیت میں رکھ، میرے کانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ میری نگاہوں کو عافیت میں رکھ، میری نگاہ کو تکلیف نہ ہو۔ تیرے سو کوئی اللہ نہیں۔ بہت سے لوگ اس بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ ہماری سماعت کو، ہماری نگاہ کو کچھ نہ ہو جائے تو اپنی جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے، تاکہ آپ اچھے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ کو صبح و شام یہ کلمات پڑھتے سنا کرتے تھے، یعنی آپ کا اپنا معمول تھا کہ صبح و شام اپنی صحت، اپنے کانوں، اپنی آنکھوں کی صحت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، خاص طور پر عافیت کی دعا کرتے تھے۔ اس میں صحت بھی شامل ہے اور اس میں غلط استعمال سے بھی بچنے کی ہدایت ہے، کہ ہمارے کان غلط نہ سنیں، کہ ہماری زبان غلط نہ بولے، اور ہماری آنکھیں کچھ غلط نہ دیکھیں۔ ان سب کو عافیت میں رکھ کے ہمارا ایمان باقی رہے۔ الہم عافنی فی بدنی، علم عافنی فی می، الہم عافنی فی بصیری۔ لا الہ الا انت۔ ایمان کے بعد صحت خدا کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت سے لاپرواہی برتنا مسلمان کے شایان شان نہیں۔ صحت کی قدر اور اس کے حفاظت ایک مسلمان کا فرض ہے۔ کسی نے بہت پیاری مثال دی کہ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ انسانی صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں اور اسپتالوں میں کیسی کیسی بیماریوں میں گھرے پڑے ہیں۔ لہٰذا آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کی مدد سے اللہ رب العزت مریضوں کو دائمی صحت عطا فرمائے گے، لا علاج بیماریاں ختم فرما دیں گے اور گھر سے غریبی اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی ہر کسی کی نظروں میں عزت پانا چاہتے ہیں اور تنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ آپ بھی اس عمل کو اللہ کی ذات پر پختہ اور کامل یقین رکھتے ہوئے کر لیں۔